حاجی صاحب جو عالم بھی نہیں ہے آپ ان کی خدمت میں جانے لگ گئے، یہ بڑی عجیب بات نہیں ہے؟ تو حضرت نے کیا جواب ارشاد فرمایا؟ یہ ہمارے لیے سبق ہے، ہم جیسے جو لوگ ہیں نا ہمارے لیے کیا ہے؟ سبق ہے۔ فرمانے لگے میاں 10-12 سال ہم نے مدرسے میں مٹھائیوں کے نام پڑھے تھے، فقط 10-12 سال پڑھا تھا کہ برفی ایسی ہوتی ہے، لڈو ایسا ہوتا ہے، گلاب جامن ایسا ہوتا ہے، کھائی کوئی نہیں تھی۔ آج مزہ آیا، حاج صاحب کی خدمت میں گئے، ان کی خدمت میں یہ نام نہیں بلکہ اصل میں مٹھائی کھائی تو اب ایمان کے اندر حلاوت اور مٹھاس محسوس کرتے ہیں۔ محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ نقش قدم نبی کے ہیں، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ کیونکہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، اے میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا تو کائنات کا ایک ذرہ بھی پیدا نہ فرماتا۔ تو گویا کہ کائنات کا پیدا ہونا یا کائنات کے وجود کا ہونا یہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے ہے۔ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو قدم اٹھاتے گئے، میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسے جیسے کرتے گئے، میرے اللہ نے اس کو دین بنا دیا۔ دین تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اداؤں کا نام ہے۔ دین تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اداؤں کا نام ہے۔ اگر اکثر طور پر میں عرض کرتا ہوں، اگر کوئی یہ چاہے کہ میں نبی علیہ السلام کو چھوڑ کر میں اللہ کا قرب حاصل کر لوں، اللہ کی محبت حاصل کر لوں، یا اللہ اللہ ساری زندگی کرتا رہے، یا آدھا کلمہ پڑھ لے، لا الہ الا اللہ پڑھ لے، تو یاد رکھے یہ ساری زندگی ان کلمات کو دہراتا رہے، آخری وقت میں یہ کافر ہو کر تو مرے گا، یہ مسلمان نہیں ہو سکتا، یہ بندہ جہنم میں تو جائے گا، جنت میں نہیں جا سکتا، کیونکہ اس نے توحید کا تو اقرار کیا لیکن رسالت کا انکار کر دیا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہی تو اللہ نے کائنات بنائی۔ اگر کوئی نبی علیہ السلام کو نہ مانے، کہے میں اللہ کو مانتا ہوں، تو اس بندے کا جہنم جانا اور کفر کے آنا، کسی کفر کا ہونا کسی قسم کا شک نہیں ہے، جب تک کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی اتباع نہ کر لے۔ اس لیے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، فرمایا کہ اس وقت تک کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا کہ جو کچھ میں لے کے آیا ہوں اس بندے کی خواہش نفس وہ اس کے تابع نہ ہو جائے۔ اور لمبی چوڑی باتیں تصوف کے اندر نہیں ہے، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی اور ہی چیز ہے، بلکہ ہمارے مشائخ نے تو یہ کہا، یہ جو طریقت ہے یہ شریعت کی نوکرانی ہے، شریعت کی لونڈی ہے، یعنی شریعت کے تابع داری کا نام کیا ہے؟ طریقت ہے۔ اگر ہوا کے اندر اڑنا اس کا نام اولیائی ہے،
تو سارے پرندے ہم سے بڑے اولیاء ہیں۔ اگر پانی کے اوپر تیرنا یہ ولایت کی نشانی ہے تو پھر مچھلی ساری کی ساری اولیاء ہیں، اور مچھلی کے علاوہ اور بھی مخلوق پانی کے اندر رہتی ہے۔ تو یاد رکھیں، پانی کے اوپر تیرنا ولایت نہیں، ہواؤں میں اڑنا ولایت نہیں، ولایت ہے لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کچھ میں لے کے آیا ہوں تمہاری خواہش نفس اس کے تابع ہو جائے، یہی دین ہے۔ اور اسی کا نام تصوف بھی ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ جیسا کہ حضرت مولانا مفتی رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے قوی مفتی تھے، جن کو ثانی امام اعظم ابو حنیفہ کہا جاتا ہے، اتنے بڑے پائے کے مفتی تھے۔ لہذا وہ ایک مرتبہ اللہ والے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، جو عالم بھی نہیں تھے، علماء سمجھتے ہیں کہ جب علماء کا کورس کرنے لگتے ہیں تو پہلے سے دوسرے سال سے انہوں نے چھوڑ دیا تھا، لیکن چاروں سلاسل کے اندر ولایت کا نور ان کو حاصل تھا، باطنی نعمت ان کو حاصل تھی۔ تو اتنے بڑے پائے کے مفتی جب ان کی مجلس میں گئے، کیونکہ اس کی قیمت کا ہی نہیں پتا تھا، لہذا گئے اور مجلس سے اٹھ کے پھر واپس آنے لگے۔ تو اللہ والے بڑے سمجھدار ہوتے ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے دھیرے دھیرے پیار سے انسان کو قریب کرتے رہتے ہیں۔ آخر وہ وقت آتا ہے کہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا اور انسان نیک بھی بن جاتا ہے۔ تو جب یہ واپس آنے لگے نا تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ والوں سے دیکھو کہ پیار ملتا ہے، تو وہ فرمانے لگے کہ میاں رشید احمد آپ میرے پاس ہی ٹھہر جاؤ۔ کہنے لگے حضرات میں نے تو اسباق پڑھانے ہوتے ہیں، یہ تو خانقاہی لوگ ہیں اللہ اللہ کرنے والے، ان کو تو اور کام ہی کوئی نہیں ہے، بس یہ تو اللہ اللہ کرنے میں لگے رہتے ہیں، تو میرے اسباق خراب ہو جائیں گے، میری نیند خراب ہو جائے گی۔ تو اللہ والوں نے انداز بدلا، کہا میاں رشید احمد آپ کو ادھر نہیں سنائیں گے، ہم علیحدہ سو جائیں گے۔ مقصد کیا تھا؟ ان کو تیار کرنا۔ جب ان کو تیار کر لیا کہ آپ کو ان کے ساتھ نہیں سلائیں گے، الگ طور پر سلائیں گے، جب وہ مان گئے تو فرمایا بھائی میاں رشید احمد کی چارپائی میری چارپائی کے ساتھ لگا دو، میاں رشید احمد کی چارپائی میری چارپائی کے ساتھ لگا دو۔ سو گئے۔ اب رات کا آخری پہر ہوا تو میں اکثر طور پر آپ کو عرض کرتا ہوں، کوئی ایسا اللہ والا ہو نہیں سکتا جو رات کے آخری پہر میں نہ اٹھے، جو نہ اٹھے تو اللہ کی محبت کا دعویٰ بھی کرے، اور یہ آپ سوچیں کہ وقت کا ولی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ تو انبیاء کا طرز رہا ہے، انبیاء کی وراثت یہی ہے کہ اللہ والے رات کے آخری پہر میں اٹھتے ہیں۔ یہ اللہ اور بندے کے درمیان راز اور نیاز کا وقت ہے، ملاقات کا وقت ہے، کچھ لینے کا وقت ہے، کچھ پانے کا وقت ہے۔ اس لیے جب وہ اٹھ کے چلے گئے تو اب ادھر ادھر دیکھا تو کہتے ہیں مجھے شرم آئی کہ اتنا بڑا میں مفتی ہوں، اتنا بڑا میرا نام ہے، اور حاجی صاحب اٹھ کے چلے گئے تہجد کے لیے تو میں پڑا ہوا ہوں۔ اٹھ کے چلے، جب وضو کیا تہجد پڑھی تو وہاں تو خانقاہ تھی، خانقاہ میں گئے تو سارے لوگ اللہ اللہ ذکر جاری کر رہے تھے۔ اب یہ بھی اپنے طور پر بیٹھ کے حاجی صاحب کے کئی قریب لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگا رہے تھے۔ تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ کے کانوں میں آواز پڑ گئی۔ جب فجر کی نماز ہو گئی تو فجر کی نماز کے بعد فرمانے لگے میاں رشید احمد میں نے آج دیکھا کوئی بندہ ذکر جاری کر رہا تھا، کیا یہ نہیں فرمایا کہ آپ ذکر جاری کر رہے تھے؟ تو فرمایا میں نے دیکھا آج کوئی بندہ ذکر جاری کر رہا تھا۔
حضرت میں ہی تھا۔ تو اللہ والے فرمانے لگے میاں رشید احمد ذکر کرنا ہی ہے تو پھر سیکھ کے کرو، ایسے کرنے کا کیا فائدہ، ایسا کرنے کا کیا فائدہ۔ تو یاد رکھیں، یہاں بھی میں کچھ بات عرض کر دیتا ہوں کہ جو ایمان کے ڈاکو ہوتے ہیں بعض اوقات وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ والے بہکاتے ہیں کہ ذکر خود کرنا سے کیا ہوتا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوتا، لہذا یہ تو دین کے دشمن ہیں، یہ تو دین کے دشمن ہیں، ہمیں دین سے دور کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں اللہ والوں کے بتانے میں بھی تاثیر ہوتی ہے۔ جب تشخیص ہو جائے تو جو ڈاکٹر بتائے اس سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ آپ خود دوائیاں خریدتے رہیں اس سے اتنا فائدہ نہیں ہوگا جتنا تشخیص سے، کیونکہ ڈاکٹر جانتا ہے کہ اس کی کیفیت کیسی ہے، اس کی طبیعت کیسی ہے، اس کا مزاج کیسا ہے۔ تو بالکل اللہ والے بھی اسی طرح جانتے ہیں کہ اس کا مزاج کیسا ہے، اس کو کون سا ذکر فائدہ دیتا ہے اور کتنا ذکر فائدہ دیتا ہے۔ تو کہتے ہیں ذکر خود کر لینا چاہیے، ذکر خود کر لینا چاہیے، کسی سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو ایک اللہ والے فرمانے لگے مجھے یہ بتاؤ تلوار خود چلتی ہے؟ تلوار خود چلتی ہے تو اس کے اندر کاٹنے کی صلاحیت بھی ہے، ساری بات ہے، لیکن خود کیوں نہیں چلتی؟ اس کو چلانے والے ہاتھ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اصل پاور تلوار کی نہیں، اس تلوار کو چلانے والے ہاتھ کی پاور ہوتی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ ارشاد فرمایا، یہ تصوف کا نچوڑ بتانے لگا ہوں، خلاصہ بتانے لگا ہوں کہ میاں رشید احمد ذکر کرنا ہی ہے تو سیکھ کے کر لو۔ کہتے ہیں اچھا جی سیکھ کے کر لیتے ہیں۔ جب سیکھنے لگے پھر اتنا مزہ آیا، اتنا مزہ آیا، اتنا لطف آیا، جو ایک رات ٹھہرنے کے لیے تیار نہیں تھے وہ حاجی صاحب کے پاس 1 مہینہ تک ٹھہرے رہے۔ 1 مہینے کے بعد حضرت کو خط لکھا کہ یہاں 1 مہینہ آپ کی صحبت کے اندر رہنے کا کیا فائدہ ہوا۔ اب سنیے کہ یہ تصوف کا نچوڑ عرض کر رہا ہوں۔ 1 مہینہ رہنے کا کیا فائدہ ہوا؟ کہا حضرت پہلے مجھے قرآن اور لگتا تھا، حدیث مبارکہ اور لگتی تھی، اب مجھے یوں لگتا ہے قرآن اور حدیث ایک ہے۔ اچھا اور کیا فائدہ ہوا؟ دوسری بات یہ لکھی کہ حضرت جس چیز کو شریعت ناپسند کرتی ہے نا، میرا مزاج بن گیا ہے، میری طبیعت ایسی ہے کہ اس چیز سے نفرت کرتی ہے۔ تیسری چیز کہا حضرت میرے لیے مدح اور ذم یعنی تعریف اور بدخواہی، کوئی برائی کرے، فرمایا میرے لیے برابر ہے۔ تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ الحمدللہ میاں رشید احمد مقصود حاصل ہو گیا۔ کیا فرمایا؟ مقصود حاصل ہو گیا، بلایا اور نسبت عطا فرما دی، خلافت دے دی اور چلے گئے۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت مفتی رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ حضرت آپ اتنے بڑے پائے کے مفتی ہیں، اتنی آپ کی مشہوری ہے، اور آپ ایک حاجی صاحب جو عالم بھی نہیں ہیں آپ ان کی خدمت میں جانے لگ گئے، یہ بڑی عجیب بات نہیں ہے؟ تو حضرت نے کیا جواب ارشاد فرمایا؟ یہ ہمارے لیے سبق ہے، ہم جیسے جو لوگ ہیں نا ہمارے لیے کیا ہے؟ سبق ہے۔ فرمانے لگے میاں 10-12 سال ہم نے مدرسے میں مٹھائیوں کے نام پڑھے تھے، فقط 10-12 سال پڑھا تھا کہ برفی ایسی ہوتی ہے، لڈو ایسا ہوتا ہے، گلاب جامن ایسا ہوتا ہے، کھائی کوئی نہیں تھی۔ آج مزہ آیا، حاج صاحب کی خدمت میں گئے،
ان کی خدمت میں یہ نام نہیں بلکہ اصل میں مٹھائی کھائی تو اب ایمان کے اندر حلاوت اور مٹھاس محسوس کرتے ہیں۔ اور یہی تصوف کا مقصود ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کر دیا کہ طریقت کیا ہے؟ شریعت کی لونڈی ہے۔ طریقت کیا ہے؟ شریعت کی لونڈی ہے، نکرانی ہے، یعنی شریعت کے تابع داری کا نام کیا ہے؟ طریقت ہے۔ اور یہ سیکھنے سے آتی ہے، کوئی بھی کام ہے تو سیکھنے سے آتا ہے۔ اگر کوئی حکمت کا کورس کر کے آ جائے تو فوری طور پر دکان نہیں بنا لیتا، ڈاکٹری کی جو نا کورس کر کے آ جائے فوری طور پر دکان نہیں بنا لیتا، وہ کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس وقت لگاتا ہے اور حکیم کے پاس وقت لگاتا ہے تاکہ میں سیکھ جاؤں کہ ان کی مقداریں کیا ہیں، میں نے پڑیاں کیسے بنانی ہیں، میں نے کس انداز میں گولیاں بنانی ہیں۔ اس کو تو کسی چیز کا طریقہ ہی نہیں آتا، وہاں سے پڑھا اور ادھر آتے مطلب کھول کے بیٹھ جائے، جوتے ہی کھائے گا اور کیا کرے گا۔ تو اسی لیے یہ اللہ والے جو ہیں ان کے پاس جانا یہ کوئی بدعت اور شرک اور یہ ایسی چیز نہیں، بلکہ یہی چیز اللہ والوں سے سیکھتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے بڑوں سے سیکھ چکے ہوتے ہیں کہ شریعت کی تابع داری کیسے کرنی ہے۔ اسی کا نام تصوف ہے بھائی۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تابع داری، نبی علیہ السلام کی تابع داری، نبی علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بھی۔ اس وقت تک کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا کہ جو چیز میں لے کے آیا ہوں، یعنی جو بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے جو افعال اعمال صادر ہوئے ان کے مطابق مزاج بن جائے تو یہ کیا ہے؟ کامل مومن ہے۔ ایک صحابی آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آپ نے تیاری کر رکھی ہے، آپ نے تیاری کر رکھی ہے۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نے تیاری تو کوئی نہیں کی، البتہ آپ کی محبت کی رمق میرے دل میں ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ سننے کے بعد قابل ہے، توجہ کے قابل ہے کہ اگر کوئی اللہ کے حبیب علیہ السلام کے ساتھ محبت کرتا ہے اس کا نتیجہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سنو، المرء مع من احب، انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کو محبت ہوگی۔ اگر تمہیں واقعی تمہارے دل میں میری محبت ہے تو کل قیامت کے دن بھی اللہ آپ کو میرا پڑوس نصیب فرمائے گا۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام کے ساتھ محبت جو ہے یہ زبانی نعروں کا نام دین نہیں ہے، نعروں کا نام محبت نہیں ہے، اس کے کچھ تقاضے ہیں، اس کے کچھ تقاضے ہیں۔ وہ تقاضے کیا ہیں؟ سب سے پہلا تقاضا یہ ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا، یہ سب سے پہلا تقاضا ہے۔ کیسے ایمان لانا؟ جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے، یہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کے ساتھ محبت کا پہلا تقاضا ہے، کیونکہ میرا اللہ جو کہہ رہا ہے اگر مجھ سے ملنا چاہتے ہو تو پہلے میرے محبوب کے قدموں میں جاؤ، فَاتَّبِعُونِي، میرا محبوب ان کو کہہ دے۔ اگر اللہ تک جانا چاہتے ہیں، اللہ کا محبوب بننا چاہتے ہیں، اللہ کا پیارا بننا چاہتے ہیں، کہتے ہیں نا کوئی بندہ تلاش کرتا ہے میں فلاں کی آنکھ کا تارا بن جاؤں، کوئی ایسا کام کروں، میں باپ کی آنکھوں کا تارا بن جاؤں، استاد کی آنکھوں کا تارا بن جاؤں، تو وہ کیسے بن سکتے ہیں؟ تو انسان وہ تلاش کرتا پھرتا ہے کہ میں ایسے کام کروں کہ استادوں کی آنکھوں کا تارا بن جاؤں، پھر استاد کی آنکھوں کا تارا بن جاؤں۔ تو بھائی اگر اللہ کے حبیب علیہ السلام اور پروردگار کی رحمت کا
اگر وافر حصہ ہم لینا چاہتے ہیں، پروردگار کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ وافر مقدار میں میرا پروردگار کی ہمیں محبت ملے، تو فرمایا فاتبعونی، پہلے میری اتباع کرو۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، اللہ تمہیں اپنی آنکھوں کا تارا بنا لے گا۔ یہ نتیجہ ہے اس کا۔ تو پہلا تقاضا کیا ہے؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اللہ کے نبی علیہ السلام کی عزت کرنا، توقیر کرنا، یہ سب سے پہلا تقاضا ہے۔ آپ سوچیں گے عزت اور توقیر کیسے کریں؟ تو آئیے ذرا اس بات کو بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے اکابرین نے نبی علیہ السلام کی عزت اور توقیر کیسے کی۔ امام مالک رحمۃ اللہ نے، یہ مدینہ طیبہ کے بہت بڑے امام تھے، مدینہ طیبہ میں ہوتے تھے تو ادب کا بہت زیادہ خیال رکھا کرتے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ ایک لونڈی رکھی تھی، وہ لونڈی اس لیے تھی کہ سائل جب کوئی آئے، اگر فقہ کا مسئلہ پوچھنا چاہتا ہے تو بھی مجھے بتا دینا، اگر وہ حدیث سیکھنا چاہتا ہے تو بھی مجھے بتا دینا۔ تو اگر لونڈی آ کے بتاتی کہ ایک بندہ آیا ہے وہ فقہ کا مسئلہ سیکھنا چاہتا ہے تو حضرت آتے اور مسئلہ بتا دیتے۔ اگر وہ لونڈی آ کے بتاتی کہ کوئی بندہ آیا ہے وہ حدیث مبارکہ سیکھنے آیا ہے تو فرماتے اس کو بٹھا دو، اس کو بٹھا دو۔ آپ اس وقت غسل فرماتے، کیا کرتے تھے؟ یہ بات توجہ طلب ہے کہ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، نبی علیہ السلام کی عزت اور توقیر کیسے کریں؟ دیکھو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو پہلے کیا کرتے؟ غسل کرتے، پھر نیا لباس زیبتن فرماتے، پھر پگڑی پہنتے، امامہ پہنتے اور خوشبو لگاتے، سنوارتے اپنے آپ کو۔ اس کے بعد ایک تخت بنایا ہوا تھا جس پہ بیٹھ کے شاہانہ انداز کے ساتھ حدیث مبارکہ بیان کرتے تھے، کہ یہ کوئی عام بات نہیں بلکہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کا کلام ہے۔ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ تابعی گزرے ہیں، تو ان کے آخری لمحات تھے، بیمار تھے بہت زیادہ، چارپائی پہ لیٹے ہوئے ہیں۔ ایک بندہ آ گیا حدیث مبارکہ سیکھنے کے لیے، تو حضرت اٹھنے لگے، کہنے لگے حضرت آپ لیٹے رہے ویسے ہی بتا دے۔ وہ فرمایا اللہ کے بندے یہ کوئی عام بات ہے، یہ حدیث مبارکہ ہے، بہت زیادہ بیمار تھے، جھٹکا لیا اور اٹھ بیٹھے، حدیث مبارکہ بیان کرنا شروع کر دی۔ حدیث مبارکہ بیان کرتے کرتے جیسے ہی حدیث مبارکہ مکمل فرمائی اور ان کی روح اسی وقت پرواز کر گئی۔ اتنا خیال رکھا کرتے تھے۔ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، نبی علیہ السلام کی عزت کریں، توقیر کریں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت مولانا انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے ان کو بڑا علم سے نوازا، بہت بڑا علم اللہ نے عطا فرمایا تھا۔ ایک تو ساری زندگی انہوں نے دین کی جو کتب ہیں ان کو کبھی پھیرا نہیں، جیسے آج کل ہم نے تو پڑھنی ہے، ہم تو کتابیں پھیر دیتے ہیں، یوں پھیر دیتے ہیں اور یوں پھیر دیتے ہیں، خود ایک جگہ پہ بیٹھے رہتے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے شیڈول یہ تھا کہ جس طرف حاشیہ لکھا ہوتا ہے نا، وہ جانتے ہیں علماء جانتے ہیں کہ حاشیہ ترچھا کر کے لکھا ہوتا ہے دینی کتب پر، تو وہ اٹھ جاتے، جیسی کتاب پڑھی ہوتی سائڈ پہ بیٹھ کے حاشیہ پڑھ لیتے، پھر اپنی جگہ پہ آ کے بیٹھ جاتے تھے۔ ساری زندگی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام بغیر وضو کے کبھی نہیں لیا۔ پھر اللہ نے علم کتنا عطا فرمایا، غالباً ایک مرتبہ قاہرہ تشریف لے گئے، وہاں لائبریری کے اندر ایک کتاب دیکھی، نور الازا، وہ مسائل کی کتاب ہے، فقہ کی کتاب ہے۔ آپ نے دیکھی تو یہاں پہلے نہیں تھی، آپ نے دیکھی تو بڑی پسند آئی آپ کو، آپ نے فرمایا یہ مجھے دے دو، میں اس کو ذرا پھر واپس کر دوں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو لائبریری سے باہر اس کتاب کو لے جانے کی اجازت ہی نہیں دیتے۔
کہا اچھا اگر باہر جانے کی اجازت نہیں تو میں اس کو یہاں بیٹھ کے پڑھ سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا جی پڑھ لیں۔ حضرت نے کتاب وہیں بیٹھ کے پڑھ لی۔ جب آپ واپس تشریف لائے تو آپ نے وہ کتاب لکھی، اس کے کئی نسخے چھپوائے اور پھر وہاں لائبریری کے اندر وہاں بھیج دیا۔ جب بھیجا تو انہوں نے اپنی غلطیاں درست کر لی اپنے نسخے کی۔ اللہ نے پھر اتنا علم عطا فرمایا تھا، ایک کتاب جو پڑھ لیتے تو 30 سال تک وہ بھولتی نہیں تھی۔ وہ طلباء جو ہے نا بڑے شرارتی ہوتے ہیں۔ ایک طالب علم کہا کرتے تھے انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے علم اور میرا علم برابر ہے۔ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے علم اور میرا علم برابر ہے۔ تو کسی نے پوچھا وہ کیسے؟ کہتے ہیں ان کا بھی پڑھا نہ پڑھا برابر تھا، میرا بھی پڑھا نہ پڑھا برابر ہے۔ پوچھا وہ کیسے؟ کہتے ہیں جو انہوں نے پڑھا تھا وہ بھی آتا تھا، جو نہیں پڑھا تھا وہ بھی آتا تھا، اور میری حالت جو نہیں پڑھا وہ تو نہیں آتا، جو پڑھا ہے وہ بھی نہیں آتا۔ تو ان کا علم اور میرا علم کیا ہے؟ برابر ہے۔ یہ تھے مولانا انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتنی تعظیم کرتے کہ نبی علیہ السلام کا نام بغیر وضو کے نہیں لیتے تھے۔ ہمارے حضرت جی پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ، وہ واقعہ تو کسی اور کا سناتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ واقعہ ان کا اپنا ہے۔ سب سے پہلے بہت پرانے ایک شیخ ایرانی تھے، ایران کے حضرت کے خلیفہ تھے، تو وہ کہتے تھے یہ حضرت کا اپنا ذاتی واقعہ ہے۔ واقعہ کیا تھا؟ حضرت فرماتے تھے، اکثر طور پر وہ بارہا واقعہ سنا کیونکہ وہیں رہے تو بارہا یہ واقعہ سنتے رہے۔ حضرت فرماتے تھے کہ ایک بچہ تھا، میں نے بھی خود وہ واقعہ سنا، تو حضرت جی کے سنانے کا انداز کیا تھا، اپنے آپ کو اللہ والے کیسے چھپاتے ہیں۔ فرمانے لگے کہ ایک شہر تھا، اس کے اندر ایک بچہ رہتا تھا اور والدین نے اس کی اچھی تربیت کر رکھی تھی، لہذا وہ بچہ چھوٹی ہی کلاس میں تھا۔ تو پرانے وقتوں میں جیسے آپ پرانے لوگ جانتے ہیں جمعے والے دن چھٹی ہوتی تھی، یہ تو بعد میں اتوار کی چھٹی شروع ہوئی ہے، تو جمعرات کے دن بزم ادب ہوا کرتا تھا سکولوں میں، بچے نعتیں پڑھتے تھے۔ تو اس میں حضرت فرماتے ہیں کہ اس بچے کے ذمے، کیا فرماتے ہیں؟ اس بچے کے ذمے لگا کہ آپ نے نعت پڑھنی ہے۔ تو اس بچے نے پڑھا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بر لانے والا۔ تو حضرت نے کیا پڑھا؟ حضرت نے فرمایا، اس کو انداز بدل کے پڑھا، یعنی ادب کے الفاظ استعمال کیے، وہ مراد غریبوں کی بر لانے والے، والا کی جگہ والے استعمال کیا۔ تو پرنسپل کو بڑا غصہ آیا کہ اس بچے نے جیسا لکھا تھا اس طرح کیوں نہیں پڑھا۔ کہتے ہیں کہ اللہ کی شان کہ ایک آدھ دن بعد اس جس کلاس میں یہ بچہ پڑھتا تھا اس کلاس کا ٹیچر ہی نہیں آیا۔ اب پرنسپل کو خوب موقع مل گیا، یہ اس کلاس میں چلا گیا اور مختلف بچوں سے سوال کیے۔ تو جس بچے نے نعت پڑھی تھی اس بچے سے سوال کیا بالکل آسان سا، کہا کہ بچہ یہ بتاؤ آپ کے نبی کا نام کیا ہے۔ مطلب یہ تھا کہ جیسے ہی ادب کے ساتھ نام لیں گے تو میں ان کی سرزنش کروں گا اور ان کو ڈانٹوں گا۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ بچے نے خاموشی اختیار کی، پرنسپل نے بارہا پوچھا، بچے نے زبان سے کچھ نہیں بولا، پرنسپل نے ڈنڈا اٹھایا اور مارنا شروع کر دیا، اتنا مارا کہ ہاتھ سے خون نکل آیا، لیکن بچہ نہیں بولا۔ کہتے ہیں بریک کا ٹائم ہو گیا، اس وقت تو تفریح کہتے تھے، آج کل بریک کہہ لیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ تفریح کا ٹائم ہو گیا، تفریح کے بعد فوری طور پر استادوں کو کچھ احساس ہوا کیونکہ ہاتھ سے خون نکلا تھا، لہذا جیسے ہی بریک ختم ہوئی تو اس کے بعد جب کلاس لگی تو پرنسپل پھر کلاس میں آیا۔ اس نے پھر پوچھا کہ بچہ بتا آپ کے نبی کا نام کیا ہے؟ تو حضرت فرماتے ہیں کہ اس بچے نے کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
تو بڑا نادم ہوا پرنسپل نے پوچھا کہ بچہ یہ بتا کہ آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ تو اس بچے نے کہا کہ میرے ابو نے نبی علیہ السلام کا نام بغیر وضو کے لینے سے مجھے منع کیا تھا۔ وہ بچہ کون تھا؟ وہ حضرت جی ہی تھے، جنہوں نے، ہمارے ایک استاد جی فرماتے ہیں، جو حضرت جی کی بھی استاد ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت نے بچپن سے لے کر آج تک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام بغیر وضو کے کبھی نہیں لیا۔ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اس کو کہتے ہیں عزت کرنا، اس کو کہتے ہیں توقیر کرنا۔ تو نبی علیہ السلام کی محبت کا پہلا تقاضا کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آنا اور نبی علیہ السلام کی عزت اور توقیر کرنا، یہ پہلی بات، پہلا تقاضا ہے۔ اور نبی علیہ السلام کی محبت کا دوسرا تقاضا، جو کہے میں نبی علیہ السلام سے محبت کرتا ہوں، تو اس کا دوسرا تقاضا یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، دوسرا تقاضا یہ ہے کہ اے ایمان والو، نبی علیہ السلام کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہ کرو۔ تو آپ سوچیں گے کہ نبی علیہ السلام کون سا یہاں موجود ہے؟ تو بھائی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے متعلق جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام نبی علیہ السلام کے سامنے اتنی بعض اوقات پست آواز کرتے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کو وہ بات دوبارہ پوچھنی پڑتی، کہ ایسا نہ وہ سوچتے تھے ہماری آواز کہیں اونچی ہو جائے۔ آج کل اس کا تقاضا کیا ہے؟ آج کل اس کا تقاضا یہ ہے، کیونکہ علماء یہ انبیاء کے وارث ہیں، علماء کے سامنے اپنی آوازوں کو اونچا نہ کیا جائے۔ آج تو جس کو گھر سے روٹی نہیں ملتی، جس کو بیوی بھگا دیتی ہے، جس کی بیوی بھی عزتی کرتی ہے، وہی مسجد کے اندر جو نہ سیٹھ بنا ہوتا ہے، چودھری بنا ہوتا ہے، اور وہی امام کے پیچھے پڑا ہوتا ہے، وہی بندہ امام کو ڈانٹ رہا ہوتا ہے۔ تحقیق کر کے دیکھ لیں، بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جن کی گھر کے اندر جو توہین ہوتی ہے، عزت نہیں ہوتی، وہی بے عزتہ بندہ، کیونکہ اس کو قدر کا پتہ ہی نہیں ہوتا، وہی بے عزتہ بندہ وہ علماء کے سامنے اونچا اونچا بولتا ہے۔ کیونکہ سیکھا ہی نہیں ہوتا، پتہ ہی نہیں ہوتا۔ علماء کی قدر تو وہ کرے جس نے کچھ سیکھا ہو۔ جو نسلی انسان ہوتا ہے وہ سوچتا ہے، جو بد نسل ہو اس کو کیا پتا کہ علماء کی کیا قدر ہے۔ وہ جو زبان میں آتا ہے وہ بکتا ہے، اس کو یہ پتہ نہیں کہ یہ انبیاء کے وارث ہیں، اس کو یہ پتہ نہیں کہ یہ حدیث مبارکہ بیان کر رہے ہیں۔ لیکن ایسا بارہا کئی جگہ پہ ایسا ہوا۔ آج ایک واقعہ ہمارے علاقے میں ہی ضلع خانوان کے اندر پیش آیا کہ ایک امام نے، ہمارے جاننے والے نے وہ پوسٹ لکھی تھی کہ مسجد کے اندر امام صاحب نے سود کے متعلقہ بیان کیا کہ سود کیا ہے، حرام ہے۔ تو لوگ کھڑے ہو گئے کہ آپ یہ بیان نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا کیوں نہیں کر سکتا؟ قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، نبی علیہ السلام نے اس کو بارہا بیان کیا ہے، میں کیوں نہیں بیان کر سکتا؟ کہا آپ انتشار پھیلا رہے ہیں مسجد کے اندر، کیونکہ وہاں ہوں گے نا سود کھانے والے، جن کو حرام جاتا پیٹ میں، تو جیسے ہی ان کے اوپر زد پڑتی ہے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ لہذا آخر کار امام سے کہا کہ اگر تم یہ نہیں چھوڑتے تو آج سے ہی، کل کی بات بھی نہیں، آج سے ہی اپنا بستر اٹھاؤ اور یہاں سے نکل جاؤ۔ مجھے یہ بتاؤ اس نے یہ کام کیا ہے، کیا ان پر اللہ کی لعنت پڑے گی کہ نہیں پڑے گی؟ کیا وہ اللہ اور اس کے رسول کے محبت کرنے والے ہیں؟ جو سود کھاتے ہیں، جو حرام کھاتے ہیں، سور کھاتے ہیں، اور وہ کہیں کہ ہم دین سیکھتے ہیں، وہ دین کہاں سیکھتے ہیں؟ وہ دین نہیں، وہ تو من چاہی زندگی ہے، جانوروں جیسی زندگی ہے۔ دین تو وہ ہے لا یؤمن احدکم حتی یکون ھواہ تبعا لما جئت بہ۔ دین یہ ہے
کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جو لے کے آئے ہیں ہم اس کے تابع ہو جائیں، جبکہ ہم یہ کرتے ہیں کہ جو لایا ہوا دین ہے وہ ہمارے مزاج کے مطابق بن جائے، ہم دین کے مطابق نہ بنے، دین ہمارے مزاج کے مطابق بن جائے۔ کتنی بری بات ہے کہ اس بات کو دیکھیں کہ انہوں نے قرآن کا بھی انکار کیا اور حدیث مبارکہ کا انکار کیا، گویا کہ وہ اللہ کے بھی دشمن، نبی علیہ السلام کے بھی دشمن، اور وہ علماء کے دوست کہاں ہو سکتے ہیں؟ جو علماء کا دشمن ہو سمجھ لے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے بھی محبت نہیں کرتا۔ کتنی بری بات ہے کہ انہوں نے اس بات کی وجہ سے امام کو وہاں سے نکال دیا کہ آپ یہ بات نہیں کر سکتے کہ سود حرام ہے کہ حلال ہے، سود کے متعلق آپ گفتگو ہی نہ کریں۔ کئی مرتبہ مسجد کی کمیٹی ہوتی ہے نا، تو اس میں جو ممبر ہوتے ہیں اس میں بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں جو سود کھانے والے ہوتے ہیں، سودی کاروبار کرتے ہیں اور پیٹ بھرا ہوتا ہے، اور پھر وہ مسجد کی کمیٹی میں آ جاتے ہیں، جب نوکریوں سے فارغ ہو جاتے ہیں مسجد کی کمیٹیوں میں آ جاتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ چند ٹکے ملاتے ہیں کہ نہیں ملاتے؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اپنی طرف سے پیسہ ملائیں گے، ان کو کمیٹی میں شامل کرتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں، وہ جیسے امام کے ناک کے اندر، جیسے بندہ جانور کے ناک کے اندر رسی ڈال کے نچاتا ہے، تو اسی طرح وہ مسجد کے امام کو نچاتے ہیں۔ کئی مساجد برباد ہوئی پڑی ہیں اسی وجہ سے کہ خود نہیں سنورتے۔ اگر امام سنورنے کی بات کر دے تو پھر اس کو نکال دیتے ہیں، کہتے تو چلا جا، ہم کسی اور کو لے کے آئیں گے جو ہمارے موافق چلے گا۔ یہی جنگ کی بات ہے۔ ایک مرتبہ ایک صاحب سود کے متعلقہ بیان کرنے لگے تو انتظامیہ کہنے لگی کہ جناب ہماری انتظامیہ کے اندر ایک بندہ ہے جو سودی کاروبار کرتا ہے، لہذا آپ یہ بیان نہ کریں۔ کتنی بری بات ہے کہ دین کو انہوں نے پس پشت ڈال دیا، دین کو حقیر سمجھا اور اپنی رائے کو بہتر سمجھا، حرام کھانے کو بہتر سمجھا، سور کھانے کو بہتر سمجھا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، دین کو انہوں نے ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا۔ اب بھی کہتے ہیں وہ عاشق رسول ہے۔ اس سے برا اور کون انسان ہو سکتا ہے؟ اور بعض اوقات لوگ یہاں سے جاتے ہیں مدینہ منورہ، وہاں بھی وہ بڑے اکابرین، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کو اونچا بولنے نہیں دیتی تھی کہ میرے محبوب کو تکلیف ہوتی ہے۔ جب نبی علیہ السلام کے روضہ مبارک کے جو دروازے اور کھڑکیاں بنائی گئی، یہ اتنا دور باہر لے جاتے تھے کہ وہاں تک کھٹ کھٹ کی آواز بھی نہ آئے۔ یہ آداب ہیں۔ اور ہمارے یہاں سے کچھ حضرات جاتے ہیں، وہاں اونچے اونچے نعرے لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اللہ کے بندے تو کتنا نہ سمجھ ہے کہ وہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلقہ تو جا کے اونچی اونچی گفتگو کرتا ہے، اونچی آواز کرتا ہے۔ جب اونچی آواز کرتا ہے، قرآن نے کیا کہا کہ نبی علیہ السلام کی آواز سے اپنی اونچی آواز نہ کرو۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضبط کر لیے جائیں اور تمہیں شعور ہی کوئی نہ ہو۔ تو یقیناً کتنے لوگ ایسے یہاں سے جاتے ہیں جو وہاں اونچی آواز کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، اپنے سارے کے سارے اعمال ضائع کروا کے آ جاتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کرنے والے تو امام مالک رحمت اللہ علیہ اتنا مدینے کا ادب کرتے تھے، ساری زندگی وہاں رہتے ہوئے جوتا نہیں پہنا۔ مدینے کے اندر رہتے ہوئے انہوں نے وہاں تقاضا نہیں کیا، پیشاب پخانہ نہیں کیا۔ جب ضرورت ہوتی ہلکا پھلکا کھاتے، جب ضرورت پیش آتی مدینے کی حد پہ جاتے، باہر بیٹھتے، پیشاب پخانہ باہر کرتے، یہ سوچتے کہ کہیں مجھے باہر موت نہ آ جائے اور یہاں پیشاب پخانہ کروں تو نبی علیہ السلام کے شہر کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، وہ جب نبی علیہ السلام کے روضے کے قریب پہنچے، پیچھے ہی انہوں نے جوتے اتار دیے
ان کے پاؤں زخمی ہو گئے، آپ کو پتہ ہے پتھریلا علاقہ ہے، پتھر ہیں، پاؤں زخمی ہو گئے، پاؤں سے خون نکلنے لگا۔ کسی نے کہا حضرت جوتا پہن لیں، پتھریلی زمین ہے۔ کہا کہ میں کیسے جوتا پہن لوں، ہو سکتا ہے کسی جگہ پہ میرے محبوب کے قدم لگے ہوں اور قاسم کو زیب نہیں دیتا کہ وہاں جوتے پہن کے چلے۔ ہم ادب کرنے کی بجائے چاہے جائے کہ وہاں جا کے شور مچائیں، اپنی آوازوں کو اونچا کریں، نعرے لگائیں، یہ بہت بری بات ہے۔ نبی علیہ السلام کی محبت کا پہلا تقاضا کیا ہے بھائی؟ نبی علیہ السلام کی عزت کرنا، توقیر کرنا، اور دوسرا کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہ کرنا، اور تیسرا چیز تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کے ساتھ جن چیزوں کی نسبت ہے ان کی عزت اور قدر کرنا۔ مثال کے طور پر مکہ مکرمہ، تو اس میں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے یہاں وقت گزارا ہے، اور میرے اللہ نے بھی اس شہر کی قسم اٹھائی ہے۔ اللہ نے ہمیں یہ حکم نہیں دیا، ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ جب آپ نے قسم اٹھانی ہے تو کس کی قسم اٹھانی ہے؟ اللہ کی قسم اٹھانی ہے۔ لیکن میرا اللہ کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد، مجھے قسم ہے اس شہر کی۔ کون سا شہر؟ فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس شہر کی اس لیے قسم اٹھا رہا ہوں کہ میرا محبوب اس میں رہتا ہے۔ جس شہر کی اللہ قسمیں اٹھائے اس شہر کے اندر وہاں جا کے بدتمیزی کرنا کتنی بری بات ہے۔ ہر وہ چیز جو اللہ کے حبیب علیہ السلام کے ساتھ تعلق رکھتی ہے اس کا ادب کرنا، یہ نبی علیہ السلام کی محبت کا تیسرا تقاضا ہے۔ اسی طرح غار حرا میں آپ تشریف لے گئے، غار ثور میں تشریف لے گئے، غرض جہاں جہاں بھی میرے محبوب کے قدم لگے ہر قدم کا عزت اور احترام کرنا، یہ مسلمان کا شیوا ہونا چاہیے۔ مدینے کا ادب کرنا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہاں مدفن ہے، مقبرہ ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام کا وہاں روضہ ہے، نبی علیہ السلام وہاں تشریف فرما ہے، لہذا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دھرتی پر تشریف فرما ہے، اس لیے وہاں کے لوگوں کے ساتھ لڑائی کرنا یہ بھی بے ادبی ہے۔ مدینہ طیبہ کی کسی چیز کو برا کہنا یہ بھی بے ادبی ہے۔ خواجہ غلام حبیب رحمۃ اللہ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ایک بندہ چلا گیا، وہاں اس نے دہی خریدی اور دہی کھائی تو کہا مدینے کا دہی کھٹا ہے، تو اس کو راتوں رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا۔ نبی علیہ السلام ناراضگی کے عالم میں نبی علیہ السلام نے فرمایا نکل جا میرے شہر سے، تجھے میرے مدینے کا دہی اچھا نہیں لگتا؟ جنت البقیع کے ساتھ پیار کرنا، محبت کرنا، کیونکہ وہ بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، کیونکہ وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت البقیع ایسے ہے جیسے آسمان میں ستارے چمکتے ہیں۔ فرمایا ہو سکے تو وہاں مرنے کی کوشش کر لینا، وہاں مرنے کی تمنا کر لینا۔ ہمارے اکابرین حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ جن کی ہم فضائل اعمال پڑھتے ہیں، یہ ایسے قبولیت نہیں مل گئی، یہ بڑے بڑے اکابرین یہ وہیں جا کے رہے تاکہ ہماری موت وہیں آ جائے، اور ان کی موت وہیں آئی، وہیں جنت البقیع کے اندر دفن ہوئے۔ حضرت مولانا عاشق الہی بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ کراچی کے اندر ایک جلسہ تھا، تو مدرسے والوں نے بلایا کہ آپ تشریف لائیں، تو وہ یہی مقیم رہتے تھے اس لیے تاکہ میں یہی مر جاؤں، میری موت یہی واقع ہو جائے، جنت البقیع میں دفن ہو جاؤں۔ تو انہوں نے کہا نہیں حضرت تشریف لائیں، تو حضرت فرمانے لگے بھائی میں آپ کے پاس آ گیا، کیا پتہ میری موت وہاں واقع ہو جائے، میں تو اس لیے یہاں ٹھہرا ہوں تاکہ میری موت یہی آ جائے، کیونکہ اس قبرستان کو بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ نسبت ہے، نبی علیہ السلام کے اہل خانہ وہاں دفن ہیں، نبی علیہ السلام کے ساتھ تعلق رکھنے والے صحابہ وہاں دفن ہیں۔
اس جنت البقیع کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام کا تعلق ہے، پیار ہے۔ نبی علیہ السلام وہاں تشریف لے جایا کرتے تھے، بعض اوقات عبرت کے لیے راتوں کو تشریف لے جایا کرتے تھے۔ جس چیز کا وہاں تعلق ہو۔ ایک مرتبہ مفتی رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ کے پاس 3 کھجوریں آئیں مدینہ طیبہ سے، یہ بات بڑی توجہ طلب ہے۔ 3 کھجوریں آئیں، کتنی کھجوریں آئیں بھائی؟ 3۔ اور حضرت نے دیکھا کہ مجمع کافی بیٹھا تھا، حضرت نے فرمایا کہ میاں کتنے لوگ بیٹھے ہیں؟ جب گنے گئے تو 50 لوگ تھے۔ کتنے لوگ تھے؟ 50۔ حضرت نے فرمایا ان کے چھوٹے چھوٹے 50 حصے کر دو۔ تو کسی نے کہہ دیا حضرت کسی کا بھی کچھ نہیں بنے گا، 2-3 بندوں کو ہی دے دیں۔ تو حضرت جلال میں آئے، فرمایا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ آئی کہاں سے ہے؟ یہ وہاں سے آئی ہیں میرے محبوب کے شہر سے، ان کو میرے محبوب کے شہر کی ہوا تو لگی ہے۔ ایک مرتبہ ان کے پاس رومال آیا، اس کو چوما اور سر پہ رکھا۔ ساتھ کوئی بندہ بیٹھا تھا، اس نے کہا حضرت یہ تو ملیشیا سے بنا ہوا ہے، یا کہا انڈونیشیا سے بنا ہوا ہے، تو اس کو آپ چوم رہے ہیں۔ حضرت نے فرمایا میاں یہ نہ دیکھ یہ کہاں سے بنا ہے، یہ دیکھ یہ آیا کہاں سے ہے۔ اتنا نسبت کا خیال رکھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے سبز جوتا پیش کر دیا، آپ نے اس جوتے کو لیا اور سر پہ رکھ لیا۔ تو کسی نے کہا، جو جس نے ہدیہ کیا تو اس نے کہا حضرت یہ تو پاؤں میں پہننے کے قابل ہے۔ فرمایا کہ یہ جوتا تو پاؤں کے لیے ہوتا ہے، لیکن اس کو میرے محبوب کے روضے کے ساتھ نسبت حاصل ہے، اس وجہ سے یہ جوتا پاؤں میں پہننے کے لائق نہیں، یہ جوتا تو سر پر رکھنے کے قابل ہے۔ ساری دنیا ساگ کھاتی ہے، ہمارے حضرت جی کے والد ساری زندگی ساگ نہیں کھایا، ساری زندگی ساگ نہیں کھایا، پوچھنے پر بھی نہیں بتایا۔ لیکن حضرت فرماتے ہیں کہ ہماری والدہ کو پتا تھا، جب والد اس دنیا سے چلے گئے تو والدہ سے پوچھا کہ امی ابو ساگ کیوں نہیں کھاتے تھے؟ تو وہ بھی عاشق رسول تھے۔ جب باپ ایسے عاشق رسول ہوں تو پھر بیٹے ایسے عاشق رسول نسلی پیدا ہوتے ہیں۔ تو پوچھا امی ساگ کیوں نہیں کھاتے تھے؟ تو فرمانے لگی بیٹا وہ آپ کے ابو ساگ اس لیے نہیں کھاتے تھے، یہ ساگ کا رنگ سبز ہے، نبی علیہ السلام کے روزے کا رنگ بھی سبز ہے، بے شک کھانا جائز ہے، لیکن مجھ جیسے نکمے کو یہ زیب نہیں دیتا کہ نبی علیہ السلام کے روزے جیسا میں بیٹھ کے ساگ کھاؤں اور فضلہ نکالوں، مجھے زیب نہیں دیتا، میں بے ادبی سمجھتا ہوں۔ اس لیے وہ ساری زندگی انہوں نے ساگ نہیں کھایا۔ کچھ باتیں شرعاً جائز ہوتی ہیں لیکن آداب کچھ اور ہوتے ہیں۔ اور چوتھا محبت کا نبی علیہ السلام کے ساتھ تقاضا یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ اور نبی علیہ السلام کے اہل بیت کے ساتھ پیار کرنا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم جس کی بھی اتباع کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور یاد رکھیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ کو نشانہ نہ بنانا، جو بندہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صحابہ سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے۔ جس بندے کو دیکھ لیں کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ پر بھونکتا ہے سمجھ لیں، جو زبان کھولتا ہے سمجھ لیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا بھی گستاخ ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جو میری آل ہے یہ نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے۔ کیسے؟ نوح علیہ السلام نے بڑی ایک کشتی بنائی تھی، جو ایمان والے اس میں سوار ہو گئے تھے، اللہ نے بارش کا پانی کا عذاب بھیجا، اوپر سے بھی بارش آ رہی تھی، زمین سے بھی پانی نکل رہا تھا، دیکھا نہیں کیسا ابھی عذاب آیا ہے؟ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھنے لیا کہ اس پانی نے کتنی تباہیاں مچا دی پوری دنیا میں۔ تو اتنا عذاب آیا، نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کشتی بنائی تھی، سارے اس میں سوار، کشتی تیرتی گئی، کشتی اوپر اوپر چلتی گئی، حتیٰ کہ واستوت علی الجودی، جودی پہاڑ پر وہ کشتی جا کے ٹھہر گئی۔ تو
کیا مقصد؟ اللہ نے جو اس میں سوار ہوئے تھے سب کو محفوظ کر لیا۔ جو نبی علیہ السلام کی آل کے ساتھ پیار کرے گا، جہاں وہ جائیں گے وہیں پر محبت کرنے والوں کو بھی لے جا کے جائیں گے۔ اس لیے نبی علیہ السلام کی محبت کا چوتھا تقاضا کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کے صحابہ اور اہل بیت کے ساتھ پیار کرنا۔ آج کی مجلس میں 4 باتیں بیان ہوئی ہیں۔ آج کی مجلس کا خلاصہ کیا ہے؟ 4 باتیں۔ بعد حضرات ابھی آئے ہیں تو میرے پروردگار نے فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیجئے کہ اگر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ان سے پیار کرے تو پھر کیا کریں؟ فاتبعونی، میری اتباع کریں، میری محبت ان کے دل میں ہو۔ تو نبی علیہ السلام کی محبت کے کتنے تقاضے ہیں؟ 4۔ سب سے پہلا تقاضا کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا، وَتُعَذِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، نبی علیہ السلام کی توقیر کرنا، عزت کرنا۔ دوسرا تقاضا کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کی آواز، نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ سے آواز، علماء کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرنا۔ اور تیسرا تقاضا یہ ہے نبی علیہ السلام کے ساتھ تعلق رکھنے والی ہر چیز کا ادب کرنا۔ اور چوتھا تقاضا یہ ہے نبی علیہ السلام کی آل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، نبی علیہ السلام کے صحابہ کے ساتھ محبت کرنا، گویا کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ہی محبت کرنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ میرا پروردگار ان باتوں پر اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمارے دلوں کے اندر بھی نبی علیہ السلام کی محبت نصیب فرمائے، اور اللہ ہمیں کامل اتباع نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔